پاکستان سے جانے سے پہلے پھر امام مہدی کا ٹینیور کتنا ہوگا، کتنی مدت تک وہ لیڈ کریں گے امت کو؟ آپ پورے یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ بہت صحیح قسم کے حضور کے نقش قدم پر خلافت علی منہاج النبوہ وہ قائم کر دیں گے۔ لیکن ایک اور حدیث آتی ہے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی، لوگ آئیں گے جو مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ تو مشرق اسی لیے ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضور کی کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہندوستان کی طرف سے۔ تو مشرق اسی لیے ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضور کی کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہندوستان کی طرف سے۔ تو آپ کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ 1962 میں امام مہدی کا ظہور ہو چکا، اس پہ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ یہاں میری یہ بات آئی تھی اور یہی راولپنڈی کے ایک جلسے میں نے یہ بات کہی تھی اور میرا گمان تھا، لیکن وہ گمان صحیح ثابت نہیں ہوا۔ یہ ہمارے اندازے ہوتے ہیں۔ ویسے یہ کہ بحیثیت مجموعی جن حالات میں حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے وہ حالات وجود میں آ چکے ہیں۔ کا کام لے گا۔ ایک بات ہم بتا دیں، ہمیں زیادہ کمپلیکس باتیں نہیں سمجھ میں آتی کیسے ہوگا۔ ہمیں پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی۔ کیسے ہوگی میرا پرابلم نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا ہوگی۔ خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ مجھے نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کسی ایک ملک سے شروع ہوگا، یہ ایک علیحدہ موضوع تھا، اس کے لیے میں نے آج جو ہے ادھر میں نہیں جا سکا ہوں۔ اس کے لیے مشیت خداوندی بہت عرصے سے اس خطے کے لیے کچھ طے کر چکی تھی۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کرامات ہیں جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا۔ اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل۔ صحیح احادیث کی روح سے واضح ہے کہ بر صغیر پاک و ہند اور افغانستان کے مسلمان ہی عالمی خلافت کے قیام میں اہم کردار ادا کریں گے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو مشرق اسی لیے ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضور کی کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہندوستان کی طرف سے۔ کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اچھا۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو آخر مناظرہ کیسے کریں؟ سے لوگ متاثر ہوئے۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں۔ اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے، میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ بہت بڑی تعداد اس وقت تحریک پاکستان کے کابرین کی احمدی تحریک سے متاثر ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے، تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی رسول مہر، یہ متاثر تھے، یہ خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے۔ نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے، ہمارا خلافت پہ ایمان ہے،
ملت کی تنظیم کی جان ہے. خلافت سے زندہ دلوں میں خدا، خلافت غریبوں کا ہے آسرا. خلافت سے زندہ دلوں میں خدا، خلافت غریبوں کا ہے آسرا. نہ کیوں جان دل سے ہو اس پر فدا، اسی کے ہے دم سے ہماری بقا. ہمارا خلافت ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے.